اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كان صديقا في تصديقاتي عادلا في أحكامي غنيا في أموالي عليا في الدرجات فاطما في تطهيراتي حسنا في صفاتي شهيدا في تجلياتي زين العابدين بعباداتي باقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلوماتي صادقا في أقوالي كاظما في جميع أحوالي متمكنا إلى مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين غوث العالمين معين الملة والدين أشرف الأولين والآخرين صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد آج کی اس عظیم عظمت قرآن کانفرنس کے انعقاد پر میں اپنے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا حافظ شہزاد مہروی صاحب کو اور اہلیان علاقہ اور یہاں کے مکمل انتظامیہ کو اور ان کے ساتھ جتنے معاونین ہیں سب کو اس کار خیر پر صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ علماء کرام کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور قبلہ زیغم اسلام حضرت علامہ پیر سید مظفر حسین شاہ قادری صاحب مفتی اہل سنت مفتی محمد ابراہیم قادری صاحب بھی تشریف فرما ہوں گے اور اپنے افکار و خیالات سے آپ تمام احباب کو مطلع فرمائیں گے. مجھے حضرت نے جو حکم فرمایا میں اپنے وقت میں رہتے ہوئے چند باتیں قرآن پاک کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پہلی بات تو ہمارے ذہن میں یہ بات ضرور رہنی چاہیے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے آسمان سے جو کتب و صحائف نازل فرمائے انبیاء کرام علیہم السلام پر، ان کا جو سب سے بڑا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں تک ہدایت کی بات پہنچ جائے. اسی لیے انبیاء کرام علیہم السلام کی تشریف آوری بھی ہوئی کہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھائیں. ان کی سیرت کے حوالے سے لوگ ان کی سیرت کو دیکھ کر ہدایت کے راستے پر آئیں اور ایک چارٹر، ایک کتاب، ایک نصاب ایسی ضرور ہونی چاہیے جسے لوگ پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. یقیناً آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جتنی کتابیں نازل فرمائی، جتنا بھی کلام اللہ ہے، توریت، زبور، انجیل مقدس، قرآن مجید اور جتنے بھی صحائف نازل ہوئے، یہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل فرمایا. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آسمانی کتب و صحائف نازل ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی امتوں کے سپرد یہ کام کیا کہ وہ اس کی حفاظت کریں، اسے محفوظ رکھیں. لیکن سب سے افضل نبی ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں اپنی محبوبیت کے لیے منتخب فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ یعنی قرآن پاک کم و بیش 23 سال کے عرصے میں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل فرمایا. اور آپ کے علم میں یہ بات بھی ہے کہ قرآن پاک کے نزول کا مہینہ کیا ہے. قرآن نے خود کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. مہینہ ہو گیا تو رات کون سی ہے؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. اب قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود رب کائنات جل جلالہ نے لیا ہے. اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ لوح محفوظ میں تو سارا کلام اللہ محفوظ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے قلب اطہر پر جب قرآن پاک کو نازل فرمایا تو اسی میں اس بات کو بیان فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ بے شک ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں.
تو قرآن پاک کا نازل کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر لیا، اور قرآن پاک کو محفوظ فرمانا یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر لیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب قرآن پاک موجود ہے اور محفوظ ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ پہلے کلام جو تھے توریت، زبور، انجیل اور دیگر صحائف، وہ فقط انبیاء کرام علیہم السلام کو یاد ہوا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر یہ مہربانی فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر یہ احسان فرما دیا اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے میں کہ آج ایک چھوٹا سا بچہ، یہ جو حفاظ کرام آپ کو چھوٹے نظر آ رہے ہیں، کسی کی عمر 10 سال ہوگی، کسی کی 9 سال ہے، کسی کی 12 سال ہے، کوئی 14-15 سال کی عمر تک پہنچا ہوا ہوگا۔ ہم نے دور طالب علم میں بھی یہ دیکھا اور آج بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچے کو آپ کہیے کہ جناب الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ سنائیے، وہ کہے گا مجھے اس کا معنی نہیں آتا۔ آپ کہیے جناب ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا معنی بتائیے، وہ کہے گا مجھے نہیں آتا۔ لیکن وہ بچہ جو اس کے معنی کو نہیں سمجھتا، لیکن جب قرآن پاک پر محنت کرنا شروع کرتا ہے، قرآن پاک کو حفظ کرنا شروع کرتا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوتا ہے کہ چھوٹا سا بچہ قرآن پاک کو یاد کرنا شروع کرتا ہے، پورا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے میں محفوظ فرما دیتا ہے۔ آواز آپ کی بڑی کم آئی ہے، اور ذرا آواز کو بڑھا دیجیے۔ یہ جو بچے حفاظ کرام میں، بیٹا آپ کی شان کے لیے آج یہ جلسہ ہے، عظمت قرآن بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ آپ بھی کہیے سبحان اللہ، آپ سب بھی کہیے سبحان اللہ۔ وجہ کیا ہے کہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی کے محبوب پر نازل ہونے والا وہ کلام ہے کہ جیسے قرآن نازل ہوتا تھا نا، قرآن پاک نے اس کیفیت کو بیان فرمایا۔ جب قرآن پاک کی آیات کا نزول ہوتا تھا، حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے، میں غلطی کر جاؤں تو ضرور میری اصلاح فرمائے۔ جب قرآن کا نزول ہوتا تھا، کوئی آیات آتی تھی، نبی مکرم علیہ السلام اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت دیتے تھے تاکہ وہ آیت، وہ سورت آپ کو حفظ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ، اے محبوب لا تحرک به لسانک، اپنی زبان کو زیادہ حرکت نہ دیجیے، قرآن پاک کو جمع کرنا، آپ کے سینے میں محفوظ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ آج بچے کو ہم کہتے ہیں، جب بچے کو حفظ کروانے کے لیے بٹھاتے ہیں، قاری صاحب کہتے ہیں، قرآن کرام تشریف فرمائے، بیٹا آواز سے پڑھو، آواز سے پڑھو گے تمہیں یاد ہوگا، اچھی طرح پڑھو گے تمہیں یاد ہوگا، اتنی آواز سے پڑھو کہ تمہارے کان تک آواز آئے، جگہ پہ بیٹھ کے جس طرح آپ نے استاد کو سنانا ہے اس طریقے سے آپ پڑھیے۔ یہ ساری پریکٹس کیوں کروائی جا رہی ہوتی ہے؟ کیونکہ قرآن پاک لکھا ہوا نازل نہیں ہوا بلکہ پڑھا ہوا نازل ہوا ہے۔ پہلی جو کتابیں آئی ہیں یعنی کتب و صحائف، توریت کو آپ دیکھ لیجئے، دیگر کتابوں کو دیکھ لیجئے، قرآن پاک میں پورا ذکر موجود ہے کہ وہ تختیوں کی صورت میں لکھی بھی آتی تھی، الواح کی صورت میں لکھی بھی آتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو لکھا ہوا نہیں اتارا بلکہ پڑھا ہوا اتارا، یعنی حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آیات سناتے ہیں، حضور اسے حفظ کر لیتے ہیں، اور نبی مکرم علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات میں قرآن پاک کو حفظ کرنے کا اتنا زبردست معمول بنایا، بخاری اور دیگر کتابوں میں محدثین نے حضور کی اس بات کو نقل فرمایا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی آیات کو حفظ کر لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان میں جس طرح حفاظ کرام جو تراویح پڑھانے والے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ دور کر رہے ہوتے ہیں، قربان جائیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبریل امین کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے۔ آج تو بچے آپس میں دور کرتے ہیں، حفاظ کرام آپس میں ایک دوسرے کو سنا رہے ہوتے ہیں، قاری صاحب جو تراویح سنا رہے ہیں اور جو سماعت کرنے والے وہ ایک دوسرے کو سنا رہے ہوتے ہیں، دور کر رہے ہوتے ہیں، تکرار کر رہے ہوتے ہیں، دہرائی کر رہے ہوتے ہیں، ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ قربان جائیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کتنی بلند ہے کہ سید الملائکہ فرشتوں کے سردار حضور کے پاس آ کر حضور کو قرآن سناتے ہیں، اور ساری کائنات کے تاجدار ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جبریل امین کو قرآن پاک سنا رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ اور اسی سے حفاظ کرام اپنی عظمت اور شان کا اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی قرآن پاک کے حافظ تھے، اور آج اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو بھی حضور کی نسبت کی برکت سے قرآن پاک حفظ کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔
یہ کوئی کم سعادت کی بات نہیں ہے، یہ کوئی کم انعام نہیں ہے۔ سبحان اللہ، آج ہمارے سامنے وہ بچے جو حافظ بنتے ہیں، بعض لوگ انہیں تانا مارتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے، ہم نے تو انجینئرنگ پڑھی ہوئی ہے، ہم نے تو سائنس اتنی پڑھی ہے، ہم نے جناب سی اے کیا ہوا ہے، ہم نے یہ کیا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم کہتے ہیں آپ نے سب کچھ کیا ہوا ہے، یہ بتائیے آپ نے قرآن پاک پڑھا ہوا یا نہیں پڑھا ہوا؟ ایک مسلمان کے لیے جو سب سے پہلا کام ہے وہ کیا ہے؟ قرآن پاک پڑھنا۔ اور میں اس وقت اساتذہ کرام کو، علامہ شہزاد مہروی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو، پوری انتظامیہ کو، اہل محلہ کو اس بات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس دور پرفتن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں ایک ایسے ادارے کی بنیاد رکھوا دی ہے ان بزرگوں کی صورت میں کہ الحمدللہ آپ کے گلی محلے کے بچے یہاں پر آ کر قرآن پاک حفظ بھی کر رہے ہیں اور دین کے عالم بھی بن رہے ہیں۔ یہ کوئی کم سعادت کی بات نہیں ہے۔ میں اپنے موضوع پہ رہتے ہوئے صرف وفاد کرام کی شان بیان کر رہا ہوں یہاں پہ اس وقت۔ کیا آپ نے اس بات کو نہیں سنا کہ ایک حافظ قرآن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جو اسے اذن عطا فرمائے گا وہ کیا ہوگا؟ مختلف روایات کا خلاصہ نچوڑ یہ ہے کہ اپنے خاندان کے 10 ایسے افراد جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس حافظ کو حکم فرمائے گا جاؤ ان کی شفاعت کرو اور انہیں جنت میں داخل کروا دو۔ یہ وفاد کرام کو اللہ تعالیٰ سعادت عطا فرمائے گا۔ دوسری برکت، حافظ قرآن کو کہا جائے گا قیامت کے دن قرآن پڑھتا جا اور جنت کی منازل طے کرتا چلا جا۔ یہ نادرہ خان کے لیے نہیں ہے، یہ فضیلت خاص قرآن کے حافظ کے لیے ہے۔ قرآن پڑھتا جا اور درجات کو طے کرتا چلا جا، تیری آخری منزل وہی ہوگی جہاں تو قرآن کی آخری آیت کی تلاوت کرے گا۔ لہذا بچوں، آپ سب کو نصیحت، قرآن پاک حفظ تو کیا آپ نے، حفظ کرنا آسان ہے، 2 سال 3 سال 4 سال میں بچہ قرآن حفظ کر لیتا ہے، لیکن عمر بھر اسے یاد رکھنا یہ بھی آپ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اور یاد کب رکھا جائے گا؟ جب آپ روزانہ کم از کم 1 پارے کی تلاوت کریں گے۔ 3 سال لگا لیے، 4 سال لگا لیے، قرآن حفظ کر لیا، عمر بھر یاد رکھنا ہے۔ اور اسے یاد رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب توفیق عطا فرمائے، ماہ رمضان آئے، تراویح میں کھڑے ہو کر مصلی پہ قرآن پاک کو سنانا شروع کر دیجیے۔ چاہے وہ 5 روزہ پڑھائیے، 10 روزہ پڑھائیے، میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ 10 روزہ 5 روزہ تراویح کی حیثیت۔ میں اس وقت اسپیسیفک خاص طور پر یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ بچے جو قرآن پاک کے حافظ بن جاتے ہیں، اگر انہیں مساجد میں 27 روزہ تراویح کی جگہ نہیں ملتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کچھ بچوں کو جمع کیجیے علاقے کے اندر، اپنے گھر کی چھت پر یا اپنے گھر کے کمرے کے اندر 15 دن کے اندر، 20 دن میں، 10 دن میں آپ قرآن پاک سنا دیجیے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیے گا قرآن پاک ہمیشہ آپ کو پکا رہے گا۔ قرآن کے محفوظ کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ، قرآن پاک کو یاد رکھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ تراویح میں قرآن پاک سنانا ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کو نہیں سنائیں گے، یاد نہیں رکھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت سے محروم آپ ہو جائیں گے۔ اور یہ بات بار دیگر میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ قرآن پاک حفظ کرنے کے دوران کوشش کیجئے منزل آپ کو یاد رہے۔ اساتذہ کرام کوشش کریں کہ طلباء جب قرآن پاک حفظ مکمل کرے تو انہیں پورا قرآن یاد ہونا چاہیے، کم از کم 2-3 مرتبہ وہ آپ کو سنائے قرآن پاک، تاکہ قرآن ان کے ذہنوں کے اندر، ان کے سینوں کے اندر محفوظ رہے۔ ورنہ اگر اس نعمت کو چھوڑ دیا، تلاوت قرآن کو چھوڑ دیا، تو یاد رکھیے کہ پھر قرآن سینے سے بہت جلدی نکل جاتا ہے۔ اور یہ علماء تشریف فرما ہے، بعض کے مشاہدات و تجربات ہوں گے، وہ بچے جو قرآن سناتے رہے تراویح میں کئی سال تک، 1-2 سال گیپ کیا قرآن پاک کا، قرآن پاک ان کے سینوں سے نکل گیا، قرآن پاک ان کے سینوں کے اندر پھر محفوظ نہ رہا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنایا جائے۔ یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ قرآن پاک کو ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے تراویح میں قرآن پاک کو سنانے کا معمول اختیار کیجئے۔ جب قرآن پاک آپ سنائیں گے تو انشاءاللہ قرآن سینے کے اندر محفوظ رہے گا۔ تیسری فضیلت وفاد کرام کی، اور اسی پر میں بات مکمل کروں گا۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، اور علماء اس روایت کو بہت زیادہ بیان بھی کرتے ہیں، اور روایت بھی اپنے مقام پہ بہت پاورفل اور درست ہے، اسناد کے اعتبار سے بھی، متن کے اعتبار سے بھی، اور فضیلت کے اعتبار سے بھی۔ اور وہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا،
جس نے قرآن پاک کو حفظ کیا اور اس پر عمل کیا، اس کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی گزاری. توجہ رکھیے گا، حفاظ کرام بھی اور جو ان کے والدین یا تشریف فرما ہے، یا جتنے احباب اس وقت سامعین ذی وقار جتنے اس وقت مجھے سن رہے ہیں، متوجہ ہو کر اس بات کو سنیے گا، کیونکہ اس بات کے بعد میں نے پیغام آپ کو دینا ہے اور عقیدے کی بات بھی یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا. فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی، حفظ کیا، اور حفظ کرنے کے بعد قرآن پاک پر عمل کیا جیسا کہ اس کے مطابق تقاضے کے مطابق عمل کیا جاتا ہے، فرمایا جب وہ قیامت کے دن آئے گا، حافظ قرآن نہیں، حافظ قرآن کے والدین. کہیے سبحان اللہ. کوئی حفاظ کرام کے والدین تشریف فرما ہوں گے، یہ آپ کی شان بیان ہو رہی ہے. حفاظ کرام کے والدین جب آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایک ایسا تاج عطا فرمائے گا، ایک ایسا روشن تاج ہوگا، فرمایا کہ جیسے سورج تمہارے گھر کے اندر آ جائے، اس سے زیادہ اس کی روشنی ہوگی. ایسا تاج عطا فرمایا جائے گا، کہا جائے گا، پوچھا جائے گا، لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ کیا نبی ہے؟ انبیاء کے والدین ہیں؟ کیا مقام و مرتبہ جن کو عطا کیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا جائے گا نہ یہ نبی ہے، نہ انبیاء کے والد ہے، بلکہ یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں قرآن پاک حفظ کرنے والوں کے والدین ہیں. ان کے والدین کو، حفاظ کرام کے والدین کو اللہ تبارک و تعالی نے آج قیامت کے دن عزت کا تاج عطا فرمایا. اب میں یہاں پر عقیدے کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے، تاکہ بات اور واضح ہو جائے. یہ کس کی شان بیان ہو رہی ہے؟ حافظ قرآن کے والد کی. حافظ قرآن کی شان میں نے پہلے بیان کی کہ 10 افراد کی شفاعت اور تلاوت کرتا جائے جنت کی، جہاں اس کی آخری آیت مکمل ہوگی وہی اس کی منزل ہوگی. اب والدین کی شان یہاں بیان ہو رہی ہے. فرمایا کہ یہ حفاظ کرام کے والدین کا مقام ہوگا کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی اتنا اعزاز اور اکرام عطا فرمائے گا. اب میں عقیدے کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ تو عام امتی کے والدین کرام ہیں، یہ عام امتی کے والدین ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی یہ سعادت، فضیلت اور برکت عطا فرمائے گا کہ لوگ ان پہ رش کریں گے. ارے امتی ایک حافظ ہو جائے، اس کے والدین کو اللہ یہ شان عطا فرما دے، تو بتائیے جب حافظ قرآن کی والدین کی یہ شان ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کو اللہ قیامت میں کیسا مقام عطا فرمائے گا؟ حضور کے والدین کی شان کتنی بلند و بالا ہوگی قیامت کے دن، کیونکہ حضور تمام حفاظ کرام کے سردار ہیں. سب سے اول قرآن پاک کو حفظ کرنے والے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو لہذا اس نعمت کو چھوٹا نہ سمجھیے، اس نعمت کو کم نہ سمجھیے. بعض بچے سمجھتے ہیں کہ 3-4 سال ہم اسکول سے دور رہ گئے، ہم دنیاوی تعلیم سے دور رہ گئے، ہمارا کیا ہوگا؟ میں حفاظ کرام سے عرض کرتا ہوں، حافظ قرآن کی جو عقل ہے، جو اس کا ذہن اور جو اس کی عقل کام کرتی ہے، خدا کی قسم کسی ڈاکٹر کی عقل بھی اتنا کام نہیں کرتی. آپ کہیں گے کیسے؟ قرآن پاک میں 6200 سے زیادہ آیات ہیں، 6666 مشہور روایت ہے، لیکن اتنی آیات نہیں ہے، 6200 کچھ آیات ہیں قرآن پاک کے اندر. یہ تمام آیات حفاظ کرام کو ایک ایک کر کے یاد ہوتی ہے. پتہ ہوتا ہے آیت کہاں شروع ہو رہی ہے، کہاں ختم ہو رہی ہے. جس نقشے میں آپ قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، 15 لائن 16 لائن 18 لائن کوئی بھی ہو، آپ کو معلوم ہوتا ہے صفحہ کہاں پہ پلٹنا ہے، آیت کہاں ختم ہو رہی ہے، سورت کہاں ختم ہو رہی ہے، صفحہ کہاں پلٹنا ہے، پارہ کہاں ختم ہو رہا ہے، آدھے صفحے پہ کیا ہوگا، اس صفحے کی پہلی لائن پر کیا ہوگا. نہ صرف یہ بلکہ حافظ کرام کی ذہنی استعداد کا عالم دیکھیے. 540 سے زیادہ رکوع ہے، ہر رکوع حافظ کو یاد ہوتا ہے، ہر آیت یاد ہوتی ہے. نہ صرف یہ رکوع اور آیت بلکہ حافظ کی شان یہ ہے ایک زبر زیر پیش بھی حافظ قرآن سے آگے پیچھے نہیں ہوتی. ایسی کیلکولیشن اور ایسا ذہن یہ اللہ تبارک و تعالی حفظ کی برکت سے حفاظ کرام کے ذہن کو کشادہ فرما دیتا ہے. اسی لیے وہ حفاظ کرام جو اگر انجینئرنگ کی فیلڈ میں آتے ہیں آپ کو آگے نظر آتے ہیں، وہ حفاظ کرام میٹرک کے رزلٹ میں، انٹر کے اندر، گریجویشن میں، ہر جگہ پہ آگے نظر آتے ہیں. کیا ہی شان ہو ہمارے بچوں کی کہ ایک ہاتھ میں ان کے اگر دنیاوی ڈگری ہو تو ایک ہاتھ میں ان کے قرآن پاک حفظ کی سند بھی ہونی چاہیے، تاکہ یہ بچے قرآن پاک اپنے ساتھ لے کر اپنی قبر کے اندر جائے. اور یہ شان نہ صرف حفاظ کرام کی بلکہ ان کے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، کیونکہ قرآن اپنے پڑھنے والے کو کبھی محروم نہیں رہنے دیتا. اسی طریقے سے صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے قرآن سے بھی محبت کرتے ہیں. آج یہ بات کی جاتی ہے جناب درس قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، ترجمے سے پڑھے، تفسیر سے پڑھے، ورنہ قرآن پڑھنے کا کیا
کیا فائدہ؟ میں کہتا ہوں نا، ترجمے سے بھی پڑھے، تفسیر سے بھی پڑھے، یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن یہ دعویٰ آپ کا بالکل غلط ہو جائے گا کہ قرآن کی تلاوت کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم، ایک حافظ قرآن جب اچھے لہج کے اندر، اچھے لہجے کے اندر اقرؤوا القرآن بلحون العرب پر عمل کرتے ہوئے زینوا القرآن باصواتکم، کہ قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، جب قاری قرآن قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، خدا کی قسم اتنا سرور ہمیں بعض اوقات کسی چیز میں نہیں آتا جتنا قاری قرآن کی تلاوت سننے میں سرور آ رہا ہوتا ہے۔ اور اس کی نظیر ہمیں تراویح میں نظر آتی ہے، اس کی نظیر جب قرآن کرام تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اس وقت نظر آتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کا بندوں کے دلوں پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اس پر ایک روایت اور پھر بات اپنی مکمل۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، رات کا وقت ہے، اچانک حضور کے کانوں میں کسی کی تلاوت کی آواز آئی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ حضور کے کان میں، آپ دور بیٹھے ہوئے نا، اس لیے آواز مجھے لگتا ہے بڑی آہستہ آپ کی مجھ تک پہنچی ہے، بلند آواز سے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ اچھا، مجھے کوئی نظر آنے بھی مشکل محسوس ہو رہی ہے، تو اگر سیدھا ہاتھ بھی اٹھا کر سبحان اللہ کہہ دیں گے اندازہ ہو جائے گا کتنے افراد تشریف فرما ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، سب نے ابھی نہیں اٹھایا شاید ہاتھ، اگر سب اٹھا لیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کتنے افراد تشریف فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ اگر وفاد کرام بھی سیدھا ہاتھ اٹھا لیں، سب اٹھا لیں سبحان اللہ کہتے ہوئے، تاکہ ریکارڈ بھی ہو جائے ماشاءاللہ اتنی کثیر تعداد میں لوگ تشریف فرما ہے۔ اب آپ نے اس روایت کو بڑے غور سے سننا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لے گئے، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے حضور کے ساتھ۔ اچانک حضور کے کانوں میں کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے، اچانک حضور کے کان میں کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے، حضور وہاں ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ حضور پر قرآن نازل ہوا، مگر حضور وہاں پہ تلاوت کو سماعت کرنا شروع کر دیتے۔ حضور تلاوت سنتے ہیں، جب آواز بند ہوتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پوچھتے ہیں جانتی ہو کون ہے یہ؟ جانتی ہو کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں تو نہیں جانتی، آپ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ابو موسیٰ اشعری ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اب روایت یہاں تک، جب اگلی روایت کے اندر یہ بات بیان کی گئی کہ صبح جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری حاضر ہوئے تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو موسیٰ، مختلف روایت کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، فرمایا ابو موسیٰ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں بہت پیاری آواز عطا فرمائی ہے۔ ایک روایت میں یہ کہ اللہ تعالی نے تمہیں لحن داؤدی سے حصہ عطا فرمایا۔ کہا حضور آپ کو کیسے علم ہوا؟ فرمایا کہ رات کو جب تم تلاوت کر رہے تھے میں اور عائشہ تمہارے حجرے کے باہر قرآن پاک کی تلاوت کو سماعت کر رہے تھے۔ جب یہ بات ہوئی نا، اب قربان جائیے صحابی کی شان پر، انہوں نے کیا عرض کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں تو اپنے انداز میں قرآن پڑھ رہا تھا، اگر میرے علم میں ہوتا کہ آپ سماعت فرما رہے ہیں میں اور اچھے انداز سے قرآن کی تلاوت کرتا۔ اس کا مطلب ہے استاد کے سامنے ایک اچھے انداز سے قرآن کی تلاوت کرنا، بشرط یہ کہ ریاکاری نہ ہو، بشرط یہ کہ دکھاوا نہ ہو، اچھے انداز سے استاد کو سنانا تاکہ اگر اغلاط ہے تو وہ درست ہو جائے، اچھے انداز سے قرآن کس کو سنانا تاکہ سننے والوں پہ ایک وجہ اور ایک کیفیت طاری ہو جائے، چاہے وہ ترتیل ہو، تدبیر ہو، حضر ہو، کسی بھی انداز سے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو سننا اور پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ پہلے ہم دیکھتے تھے صبح صبح دکانوں پہ قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی تھی، بیکریوں میں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی تھی، گاڑیاں چل رہی ہوتی تھی قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی تھی، گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ اس وقت گھروں میں برکت بھی ہوتی تھی، رحمت بھی ہوتی تھی، ایک فرد کمانے والا ہوتا تھا، سب کے لیے کفایت ہوتی تھی۔ وجہ کیا تھی کہ قرآن پاک کی برکتیں انہیں نصیب ہو رہی ہوتی تھی۔ اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بھی شخص ایسا کہ جو مستقل قرآن کی تلاوت کرتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے اور اسے دعا مانگنے کا موقع بھی نہ ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا مانگنے والوں سے زیادہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔
آج ہم نے سورہ یاسین گھر میں پڑھنا چھوڑ دی، آج ہم نے سورہ اخلاص کو پڑھنا چھوڑ دیا، آج ہم نے آیت الکرسی پڑھنا چھوڑ دی، آج ہم نے قرآن پاک کو اب مشغلہ جو تھا قرآن پڑھنے کا وہ ہم نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہمارے گھر آج ویران ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے جائے نماز ہوتی تھی گھر میں، ساتھ میں رحل ہوتی تھی، اس میں قرآن رکھا ہوا ہوتا تھا، جب بھی نماز پڑھتی تھی گھر کی خواتین یا گھر کے بزرگ ساتھ میں قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب قرآن پاک کو ہم نے جزدان میں لپیٹ دیا، بہت اوپر جا کے رکھ دیا۔ دلہن قرآن کے سائے میں رخصت ہو کر آتی ہے، جب جہیز کا سامان لیا جاتا ہے سب سے پہلے قرآن پاک کو ہدیۃً طلب کیا جاتا ہے، لیکن وہی قرآن پورا سال گزر جاتے کوئی کھول کے بھی نہیں دیکھتا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے بچوں کو جب قرآن کا حافظ بنانا چاہتے ہیں، دین کا عالم بنانا چاہتے ہیں، قرآن کا قاری بنانا چاہتے ہیں، اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ میں اور آپ خود قرآن پاک کی تلاوت کے عادی بن جائیں۔ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ رحمت بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی، عزتیں بھی ملیں گی۔ اور جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہو تو پھر قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھے بھی، سنے بھی، سمجھے بھی اور جانے بھی۔ جب قرآن پاک پڑھنا آ جائے پھر اس کا ترجمہ بھی پڑھے، تفسیر بھی پڑھے، قرآنی واقعات بھی پڑھے، انشاءاللہ قرآن پاک سے اب دل لگ جائے گا۔ ہم نے قبلہ اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے، تمام علماء کرام سے میں متوجہ ہوں کہ ہم نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے، جنہیں قرآن پڑھنے کا مزہ لگ جاتا ہے نا، یہ ایک وہ علت ہے، یہ ایک وہ مزہ ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بوڑھے بڑے حروف میں قرآن پاک کو یوں کر کے پڑھ رہے ہوتے تھے، ہم نے یوں لوگوں کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے ہم قرآن پاک سے جڑ جائیں۔ جب قرآن سے جڑ جائیں گے انشاءاللہ زبان بھی قرآن کی قاری ہو جائے گی، دل بھی قرآن پاک کو سننے والا ہو جائے گا۔ میری نظر، میرے فکر، میرے خیالات یہ تمام کے تمام جب قرآن و حدیث کے مطابق ہو جائیں گے انشاءاللہ پھر کوئی کفر نہیں ہوگا، کوئی شرک نہیں ہوگا، کوئی بدعقیدگی نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارا عقیدہ وہی ہو جائے گا جو اللہ کے پاک کلام میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن پاک کی محبت عطا فرمائے، قرآن کی الفت عطا فرمائے، اور قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو آپ کو گواہ بناتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان کلمات طیبات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔